3 دفعہ صبح اور 3 بار رات کو درود پاک پڑھ لیں تو اللہ کریم اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو صبح و شام کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے ان کو کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ آج کل ہمارا موبائل فون ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے۔ براہ کرم فضول کاموں میں کم وقت لگائیں یا نہ لگائیں، زیادہ وقت ذکر و درود میں لگائیں۔ یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ جیلان جو بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان دشت و صحرا کا سفر کرتا تھا اور مجاہدہ نفس میں مصروف تھا، عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اچانک دریا کے کنارے اسے ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نوجوان کو بھوک نے ستایا تھا، سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ سیب جو ہے یہ تو کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہوگا، بغیر اجازت میں نے کھا لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ خوف خدا تھا اس کے دل میں۔ تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا۔ دیکھا وہاں سیب کے درخت تھے، سمجھ گیا کہ اسی باغ کے درخت سے گرا ہوگا، دریا میں گرا ہوگا اور دور کسی علاقے میں میں نے سیب کو کھایا ہے۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے، یہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ حضور میں آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جو باغ کے مالک تھے نا، وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بڑے زمانے کے ولی بھی تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا خوف خدا والا، ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا۔ تو باغ کے مالک نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ بڑا کمال کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میری مزدوری کرنی ہوگی، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی 12 سال تک۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12 سال ایک سیب کے لیے۔ لیکن نوجوان جانتا تھا کہ دنیا میں تو کسی کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، آخرت میں تو مارے جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ 12 سال محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، مالی بن کے کام کیا۔ آفٹر 12 ایئرز، 12 سال کے بعد کہا حضرت اب تو معاف کر دیں۔ کہ نہیں، ایک اور بھی کام کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کے اندر 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ کے بغیر تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ نوجوان کہتا پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر 2 سال یہیں رہنا پڑے گا۔ کہتا ٹھیک ہے، سیب کا حق تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر معاف کر دوں گا۔ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے جب حجرہ عروسی میں شادی کے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اندھی، لنگڑی، لولی، بہری، مگر یہ تو آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، پرفیکٹ، خوبصورت دوشیزہ۔ نوجوان کہتا ہے حضور لگتا ہے غلطی ہو گئی، آپ نے نکاح تو پڑھایا تھا، یہ تو اندر کوئی اور عورت ہے۔ کہ بیٹا یہی میری بیٹی ہے۔ اب وہ بزرگ مسکرائے کہ جب تم پہلی بار آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے، مجھے اسی وقت احساس تو ہو گیا تھا کہ تم بڑے نیک ہو، خوف خدا والے ہو۔ 12 سال تک تم اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس کام کرتے رہے۔ جب میں نے جان لیا نا تو پھر میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے رشتہ کروایا ہے۔ سنو، میری بیٹی لنگڑی نہیں ہے، اس لیے لنگڑی کہا تھا کہ وہ بے پردہ کبھی اپنے گھر سے باہر چلی ہی نہیں ہے۔ اندھی نہیں ہے، اس لیے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی حرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری بچی جو ہے وہ بہری نہیں ہے، اس لیے کہ حرام سنا نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ والی نہیں، اپنے ہاتھوں سے کبھی اس نے حرام کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تھیں۔ بڑی نیک پارسا میری بیٹی ہے، تیرے جیسے ہی مجھے نیک نوجوان کی ضرورت تھی، جا زندگی گزار۔ عورت کتنی نیک ہے، حرام دیکھا نہیں ہے، حرام سنا نہیں ہے، حرام بولا نہیں ہے، پیر سے حرام جگہوں پر بے پردہ بار گئی نہیں ہے۔ اور لڑکا کیسا ہے جو ایک سیب کا حق بخشوانے اتنی محنت کر رہا ہے۔ دونوں نیک اور پارسا ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کا واقعہ ہے۔ ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی والدہ کے آپ پیٹ میں تھے نا
ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی تھی، غوث پاک پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ جب 5 سال کے ہوئے غوث پاک تو مدرسے گئے، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بغیر قاری صاحب کے پڑھائے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا، سیقول سے دوسرا، تلک الرسل سے تیسرا، لن تنالو سے چوتھا، پڑھتے 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 زبانی 18 پارے سنا دیے۔ 5 سال کی عمر ہے۔ قاری صاحب حیران کہ بیٹا اور پڑھو، کہ اتنے ہی یاد ہیں۔ کہ بیٹا کدھر یاد کیے تھے؟ کہتے جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ غوث پاک کی والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اور بچہ پیٹ میں تھا تو قرآن پڑھتی تھی، اللہ نے اس کا اثر بچے کو عطا فرمایا۔ اور آج مائیں بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تم پر حق یہ ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، کیونکہ ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، ماں ہی بچے کے لیے پہلا اسکول ہوتی ہے۔ اگر ماں اللہ رسول سے محبت کرنے والی، اہل بیت صحابہ اور بزرگوں سے محبت کرنے والی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی، با پردہ تلاوت قرآن کرنے والی ہوگی، آپ کی انشاءاللہ آنے والی نسلیں نیک بن جائیں گی۔ حدیث پاک سناتا ہوں، آقا فرماتے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کا نسب خاندان، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین۔ آقا فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے دینداری دیکھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، کرامتیں تو بڑی ہم سنتے ہیں۔ غوث پاک کی سیرت میں پتہ کیا آتا ہے؟ غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، مگر اس کے باوجود عبادتوں کا حال یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ایک ختم کیا رات میں۔ غوث پاک اتنی عبادت کرتے تھے، کئی نوافل، ساری رات دعائیں، گر گڑانا اللہ کی حضور، دعائیں۔ اور پھر کمال کی بات دیکھو غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی عبادتیں، اتنا بڑا مرتبہ، لوگوں کے کام آپ سے سیدھے ہوتے تھے، آپ دعا کرتے تھے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا تھا کہ ایک بار مکہ پاک میں لوگ طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر زاروں کتار رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا اللہ اگر میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں اور تو مجھ سے ناراض ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا۔ لوگ حیران ہو گئے یہ کیسا بندہ ہے جو قیامت کے دن اندھا اٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ کہا اے شیخ یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہوا نا، زیادہ ہوئے تو میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا قیامت کے دن، اس لیے میں نابینا اٹھنے کی دعا کر رہا ہوں۔ کہا اے شیخ اپنا نام تو بتائیے۔ کہتے میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ دعا کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے غوث اعظم تھے۔ اتنا خوف، اتنی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا خوف خدا، اور ہم ہیں کہ گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، نبی پاک دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سچ بتاؤ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے کہ دعا کیا کرو اللہ سے، اپنے ایمان کی فکر کیا کرو۔ جس سے ایمان چھن جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت شیطان اس کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا ہے، نیک ماحول کو اپنانا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی اس مبارک رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں نیکیوں بھری تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔